السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی نبوبس کی کرپشن اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نافذ کیے گئے بے جا ٹیکسز کی۔ اس قسط میں ہم ہندوستان سے لوٹے ہوئے ہیروں کی بات کریں گے جنہوں نے بدل دیا برطانوی معاشرے کو۔ وہ ہیرے جو صدیوں تک برطانیہ کے سیاسی ڈھانچے کا ایک اہم رکن بنے رہے اور ان کے وزیر اعظم تک کو چننے میں مدد دیتے رہے۔ میں ہوں حسن مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ دان کی سیریز برٹنز رائز اینڈ انڈیاز ڈوم کی 5ویں قسط ہندوستان کے ہیرے کی کہانی۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم ہندوستان کے مختلف ڈائمنڈز کی بات کریں گے جو آج بھی یورپی طاقتوں کے تاج یعنی ان کے کراؤنز کا نگینہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ لازمی دیکھیے گا، اٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ ہندوستان کے ہیرے تو پوری دنیا میں مشہور ہیں اور 300 سے 400 سال پہلے تو یہ الگ ہی مقام رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت بہت سارے اور ہیرے ابھی نکلنا نہیں شروع ہوئے تھے جو بعد میں ساؤتھ افریقہ اور بوٹسوانا اور برازیل سے نکلے ہیں۔ تو اس وقت ہندوستان کے ہیرے سب سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ تو مغل اور ان کی اشرافیہ اور نوابوں کے بڑے بڑے خاندان، جاگیردار اور اس کے علاوہ دوسری طاقتیں جو اس وقت ہندوستان میں ابھر رہی تھیں، جیسے مرٹھا، پنجاب کے سکھ، دکن کی ریاستیں، حیدرآباد کے نظام اور میسور کے ٹیپو سلطان، حیدر علی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے اور یہ وہ ریاستیں تھیں جن کو 18ویں صدی میں کمپنی نے شکست دے کر ان کے علاقے ضبط کیے، اور نہ صرف علاقے بلکہ ان کی تجوریاں بھی خالی کیں، اور یہی وہ ہندوستانی ہیرے تھے جن کو نبوب اپنے ساتھ برطانیہ واپس لے جایا کرتے تھے، اور ان کے بلبوتے پہ انہوں نے کھڑی کی اپنی برٹش امپائر۔ جیسے جیسے برطانیہ ہندوستان میں اپنے قدم جماتا گیا ویسے ویسے یہ ہیرے برطانیہ کی گلوبل امپیریل پاور کی نشانی بنتے گئے اور اس کا معاشرہ تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن برطانیہ کی اپنی روایتی طاقتیں یعنی کہ جو ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ ان تاجر نودولتیوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کو خود شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ انگلینڈ جو ہے وہ اس کا معاشرہ ہندوستانی دولت کا گہرا کنواں بنتا جا رہا ہے اور جس میں ساری ہندوستانی دولت آ کے ڈوب جایا کرتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا ابھی جب کوہ نور ہیرا برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا نگینہ نہیں بنا تھا۔ 1702 میں جب کمپنی صرف ایک معمولی تجارتی طاقت تھی اور اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، تب پہلا ہندوستانی ہیرا برطانیہ پہنچا تھا۔ اس کو ادھر لے کے جانے والا کمپنی کا ملازم اور ان کی جو چھوٹی سی فورٹ تھا مدراس میں، اس کا گورنر تھا تھامس پٹ۔ وہ جو ہیرا لے کے گیا وہ اتنا بیش قیمت تھا کہ برطانیہ کے صرف 1% آبادی اس کو خریدنے کی طاقت رکھتی تھی، اور اس کو دنیا کا سب سے بہترین ہیرا کہا جانے لگا۔ وہ 400 کیرٹ کا ہیرا تھا، یعنی 5 کیرٹ کا 1 گرام بنتا ہے، تو 400 کیرٹ کا وہ ہیرا تھا جو برطانیہ بھجوا کر خود تھامس پٹ ہندوستان میں اپنی گورنرشپ چھوڑ کر ریٹائر ہو کر واپس انگلینڈ چلا گیا، اور واپس جا کر وہاں اس نے بڑی سی جاگیر خریدی اور برٹش پارلیمنٹ کا رکن بن گیا۔ بہرحال جی، کہانیاں بہت ساری تھیں اور ان سب کہانیوں کے بلبوتے پہ یہ ہیرا جو ہے وہ ایک لیجنڈ کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ ڈائمنڈ ہندوستان کی عظیم الشان دولت کی نشانی بنتا گیا جس کو نچوڑ کر برطانیہ دنیا کی عظیم طاقت بن سکتا ہے، اور لوگوں میں یہ ایک رواج پیدا ہو گیا کہ وہ اس جیسے اور ہیروں کی تلاش میں ہندوستان جائیں اور وہاں پہ جا کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کریں۔ عموماً پیسے کی علامت جاگیر یعنی زمین سمجھی جاتی ہے، اور یہی برطانوی معاشرے میں صدیوں سے سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ زمین زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں رکھی جا سکتی ہے، آپ اس کو کاشت کریں، اس سے منافع بھی کما سکتے ہیں، دیر پا ہوتی ہے، نسل در نسل منتقل بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے برطانوی معاشرے میں لارڈز، ڈیوکس، ارلز وغیرہ نے جو اپنے علاقے کے جاگیردار سمجھے جاتے تھے، یہی ان کی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنے کے حقدار سمجھے جاتے تھے۔ آج بھی آپ اگر ہندوستان اور پاکستان کی اسمبلیوں میں دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو یہی جاگیردار طبقہ ہی ووٹ حاصل کر کے ادھر نظر آتا ہے۔ لیکن 18ویں صدی میں کمپنی کے تاجروں نے اس کے برخلاف ایک اور آلٹرنیٹ ماڈل پیش کیا، اور وہ تھا ہندوستان میں کچھ دیر ملازمت کر کے بہت جلد بہت تیزی سے امیر ہونے کا ماڈل۔ امیر ہونے کا یہ طریقہ بہت ایڈونچرس اور رومانٹک سمجھا جاتا تھا۔ جن کے پاس خاندانی وراثت نہیں ہوتی تھی وہ ہندوستان کا رخ کرنا پسند کرتے تھے تاکہ وہاں جا کے کچھ دیر ملازمت کریں اور دولت کمائیں اور بہت جلد امیر ہو جائیں۔
تھامس پٹ نے 15 سال بعد جب اچھی طرح اس ہیرے کی کہانیاں پوری معاشرے میں گردش کرنا شروع کر گئیں تو 1,35,000 پاؤنڈ اس وقت کے اس نے اس کو بیچا اور ان پیسوں سے اس نے خریدا انگلش سوسائٹی میں ایک نیا مقام۔ آپ جانتے ہیں کہ انگلش سوسائٹی بڑی ایرسٹوکریٹک سوسائٹی سمجھی جاتی تھی، جہاں پہ آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں آسانی سے موو نہیں کر سکتے تھے اور بڑا حقارت سے لوگ نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے جو ورکنگ کلاس سمجھی جاتی تھی۔ تو تھامس پٹ نے جاگیر خریدی اور اس پیسے سے اس نے ایک ایسے خاندان کو جنم دیا جس کے 2 منتخب وزرائے اعظم نے حکومت کی برطانیہ کی بڑھتی ہوئی امپیریل پاور پہ۔ ولیم پٹ جو تھامس پٹ کا پوتا تھا اور اس کا آگے سے بیٹا ولیم پٹ دی ینگر۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے 18ویں صدی میں 1766 سے لے کر 1806 تک مجموعی طور پہ تقریباً 22 سال برطانیہ کی سیاست، ہر قسم کے معاشی، سیاسی اور تجارتی پالیسیز اور جنگوں کے فیصلے کیے اور اچھی طرح سے سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلسٹ سسٹم کو برطانیہ میں رائج کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں نواب صرف امیر ہی نہیں ہو گئے تھے بلکہ یہ ابھرتے ہوئے برطانوی معاشرے کی علامت بن گئے تھے اور یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے لگ گئے تھے۔ ہم کچھ ہیروں کی بات کریں گے جو ہندوستان نے دنیا کو دیے ہیں۔ ہندوستان کی ایک مائنز ہیں کولر مائنز، یہ گولکنڈہ جو ان کا علاقہ ہے اس کے پاس، یعنی کہ جو حیدرآباد کا جو اسٹیٹ ہے، جو سٹی ہے، اس کے پاس یہ مائنز ہیں جو نظام آف حیدرآباد کے قبضے میں بہت دیر رہیں۔ ان سے بہت مشہور ہیرے نکلے ہیں اور سب سے مشہور ہیرا کوہ نور ہیرا بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ کوہ نور ہیرا جو تھا وہ یہاں سے جب نکلا تو بہت دیر دلی سلطنت میں رہا اور اس کے بعد مغلوں کے پاس آ گیا۔ شاہ جہاں نے اس کو اپنی پیکاک تھرون کا حصہ بنایا اور اس میں جڑوایا۔ پھر 1737 میں جب وہ ایران سے نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی تو وہ بہت ساری دولت لوٹ کے یہاں سے لے گیا تھا، جس میں یہ پیکاک تھرون بھی تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس اس کے احمد شاہ ابدالی کے اولاد میں سے شاہ شجاع کے پاس یہ گیا اور وہاں سے وہ پھر ادھر پنجاب میں آیا۔ وہ بہت دیر ادھر ادھر مارا پھرتا رہا کیونکہ وہ ہیرا بڑا قیمتی تھا اور جس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے۔ لاہور بھی رہا وہ بہت دیر جب یہ پنجاب تھا سکھ رنجیت سنگھ کے پاس۔ تو بہرحال فائنلی یہ برٹش حکومت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں گیا جب انہوں نے 1849 میں تقریباً پنجاب کو، لاہور کو شکست دی اور رنجیت سنگھ کے بیٹے سے یہ ہیرا وصول کیا اور اس کو انہوں نے بعد میں لنڈن بھجوا دیا تھا۔ پھر 1857 سے لے کے 60 تک یہ لنڈن میں بڑی نمائش انہوں نے کی اس کی اور وہاں پہ وہ رہا اور پھر اس کے بعد اس کو ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں جڑوا دیا تھا۔ یہ ہیرا تھا تقریباً 800 کیرٹس کا۔ ہیرے کی پیمائش ہوتی ہے اس کا وزن اور گرامز جیسے وزن کا ایک سکیل ہے، اسی طرح اس کو اگر آپ مزید 5 حصوں میں کر دیں تو وہ کیرٹس بن جاتے ہیں، یعنی 1 گرام کے 5 کیرٹس ہوتے ہیں۔ تو ہیرے اکثر کیرٹس میں ناپے جاتے ہیں۔ وہ جو ہیرا تھا کوہ نور ہیرا وہ تقریباً 800 کیرٹس کا تھا، وہ جب ان کٹ تھا را فارم میں۔ بعد میں اس کو تراش تروش کے وہ اب 105 کے قریب رہ گیا ہے، 105 کیرٹس۔ تو یہ کولر مائن سے نکلنے والا ایک یہ ہے جو آج بھی تاج برطانیہ میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد جس ہیرے کی ہم نے اس ویڈیو میں بات کی ہے یہ ہیرا ہے دی ریجنٹ۔ اس کو پہلے پٹ ڈائمنڈ بھی کہا کرتے تھے جب یہ تھامس پٹ کے پاس تھا، لیکن جب اس نے اس کو بیچ دیا فرانس کے بادشاہ کو تو یہ آج بھی فرانس کے قبضے میں ہے اور اس کے بہت سارے بادشاہوں کے تاجوں میں لگا رہا ہے۔ تو دی ریجنٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ تقریباً تھا 400 کیرٹ کا ان کٹ ہیرا، یعنی کہ کوہ نور ہیرے سے آدھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو کاٹ کے اس کو تراش کے چھوٹا کر دیا تو وہ آج بھی بہرحال کوہ نور ہیرے سے بڑا ہیرا ہے اور وہ ہے 140 کیرٹ کا۔ اس کے بعد ایک اور مشہور ہیرا جو کوہ نور ہیرے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری کہانی ہے اور وہ بھی پیکاک تھرون میں تھا اور جو کہ نادر شاہ کے پاس چلا گیا تھا، وہ تھا دریائے نور، یعنی کہ لائٹ آف دا ریور، دریائے نور۔
تو وہ بھی نادر شاہ اپنے ساتھ جب لے گیا تھا تو وہ آج بھی ایران میں ہی ہے اور ایران کے قبضے میں ہے وہ ہیرا، اور وہ ہے تقریباً ان کٹ ہیرا جو ہے، کٹ ہیرا جو ہے وہ تقریباً 185 کیرٹس کا ہے، یعنی کہ کوہ نور ہیرے سے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ کوہ نور ہیرا 105 کیرٹس کا ہے اور یہ 184-85 185 کیرٹس کا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ہیرے ہیں جس میں سے دا نیسک ہے، دا اورلوو ہے جو رشیا کے کیتھرین دا گریٹ کے پاس تھا، پھر ایک نظام کا ہیرا ہے جس کو اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پہ ہے موجود، کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی انڈیا پاکستان کی تو اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا، کیونکہ جب حیدرآباد کی ریاست کو ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لیا تو اس کے بعد وہ ہیرا بھی غائب ہو گیا تھا۔ پھر ایک ڈریسڈن گرین ہیرا ہے، ڈریسڈن گرین ہیرا بھی بڑا خوبصورت ہے جو گرین کلر کا ہیرا ہے۔ پھر نیسک ہے، یہ ہیرے ذرا تھوڑے سے چھوٹے ہیرے ہیں۔ ہیرے جو یہ نکلے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے، خوبصورت تاریخ ہے، لیکن اب اس کے بعد بہت سارے اور ہیرے بھی نکلے ہیں جو زیادہ تر افریقہ، ساؤتھ افریقہ اور بوٹسوانا سے نکلے ہیں، برازیل سے نکلے ہیں۔ یہ ڈائمنڈ مائنز جو ہیں ان کی بہت مشہور ہیں، اور یہ تقریباً ان کٹ ہیرے جو ہوتے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے بھی نکلے ہیں یہاں سے، اور جو کہ پچھلے 100-125 سال میں نکلے ہیں زیادہ تر۔ انتظار کریں اگلی قسط کا جس میں ہم بات کریں گے انڈین شپ بلڈنگ انڈسٹری کی، جس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا برطانیہ کی پالیسیز نے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ قسط ہے اور آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ اس نالج سے آج کے دور میں بھی بہت ساری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے اس کو ریلیٹ کر سکیں گے۔ کیپ واچنگ تاریخ دان فار مور آن دا سیم ٹاپک، برٹنز رائز اینڈ انڈیاز ڈوم۔ جزاک اللہ۔